السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وعدہ توحید کی مت والوں، شمع رسالت کی پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و السلام صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا من الغائب من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے مدد پڑے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بالقدر تنحرج بالقربۃ بالحوائج سبحان الغیب اسم الحوادث ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله واصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، سیدنا موسیٰ قدیم اللہ نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب بنی اسرائیل کو پانی کی حاجت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے بہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ اور پھر جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا حکم ہوا کہ وہ اس بستی میں داخل ہو جائے، یہاں پر اختلاف ہے کس بستی میں۔ اگر یہ واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کی حیات کا ہو تو پھر یہ میدان تی کے زمانے کا واقعہ ہے، قید کے زمانے کا واقعہ، اور مراد اریحا نامی بستی ہے کہ اریحا نامی بستی میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں جاؤ اور اس بستی میں رہو، وہاں کھاؤ پیو۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات میدان تی میں ہی ہو چکی تھی اور آپ کے بعد بیت المقدس فتح ہوا۔ چونکہ 40 سال کا عرصہ یہ لوگ میدان تی میں قید رہے، لہذا جو پرانا مال تھا وہ وہی نکل گیا۔ جتنے پرانے بوڑھے بڑے تھے جو ہمت ہار چکے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، وہ لوگ میدان تی میں ہی جو ہے تو انتقال کر گئے۔ جو نئی نسل آئی، وہاں کے جو بچے پیدا ہوئے اور وہ جوان ہوئے تو ان بچوں کے اندر یہ امنگ پیدا ہوئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان لوگوں کو جہاد کی طرف ابھارا، چونکہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام بھی وہیں وصال فرما چکے تھے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اب وہ جو نئی نسل آئی اور یوشع علیہ السلام نے ان قوم کو ابھارا، ان کے اندر جوش اور امنگ پیدا کی، لہٰذا وہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے اور یہ لشکر حضرت سیدنا یوشع نبی علیہ السلام کی سرکردگی میں بیت المقدس پر چڑھائی کر گیا۔ لہٰذا جمعہ کا دن تھا اور آپ نے اسی دن جو ہے تو جہاد پر کا اعلان کر دیا اور یہ پورا لشکر اس قوم پر، قوم جباری جسے قوم عمالقہ بھی کہا جاتا ہے، اس پر ٹوٹ پڑا
صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی، گھمسان کی لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آیا لیکن ابھی تک فتح نہیں ہوئی۔ تو حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سورج سے کہا کہ سورج تو بھی معمور میں بھی معمور، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند میں بھی اللہ کے حکم کا پابند، آج ذرا ٹھہر جا تاکہ میں اس شہر کو فتح کر دوں۔ آپ کی اس دعا پر اور آپ کے اس حکم پر وہ سورج اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ عصر کا وقت تھا، سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے بیت المقدس کو فتح فرما لیا۔ اور جب بیت المقدس فتح ہو گیا اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، لہٰذا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو چونکہ اب بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، قوم جبارین نے ہتھیار ڈال دیے، گھٹنے ٹیک دیے، اب بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اس بستی میں تم جو ہے تو داخل ہو جاؤ۔ تو لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ وہاں جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور کہا فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور بے روک تو تم جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، تمہیں اب آزادی۔ چونکہ میدان تی میں قید تھی کہ یہاں من سلوہ اترتا تھا اور وہ تھوڑا ہی ہوتا تھا، ہر انسان کے لیے 4 سیر ہوتا تھا اور اسے وہی کھانا ہوتا تھا، اور قید یہ تھی کہ کل کے لیے بچا کر رکھنا بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اب یہاں انہیں آزادی دے دی گئی، اب بے روک تو اس کے علاوہ بھی تم جو چاہو کھاؤ بستی میں۔ اب چونکہ من سلوہ تو وہاں تھا میدان تی میں، وہ اترنا بند ہو چکا تھا، اب وہ بستی میں آ چکے ہیں، تو یہاں پر جو حلال غذائیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، اسے بے روک تو کھاؤ پیو، اور کوئی قید نہیں ہے، جتنا چاہے کھاؤ۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہاں پر عام آزادی جو ہے دے دی گئی، اور کہا گیا ادخلوا الباب سجدا کہ وہاں پر دروازے سے جو ہے تو داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد بیت المقدس کا دروازہ ہے جو آج بھی موجود ہے، اس کا نام حطہ یا پھر باب القباء ہے۔ لہٰذا یہ آج بھی موجود ہے اس مسجد میں جہاں سے مسلمان اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور وہاں سے گزرنے کو، اس دروازے سے جانے کو باعث نجات اور باعث مغفرت سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے کہ مسجد نبوی میں ستون لبابہ، مسجد نبوی میں جیسے ستون لبابہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ستون ہے، ایک پلر ہے۔ مسجد نبوی میں حضرت سیدنا حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے، جب آپ سے ایک غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جس کے سبب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہو، اور حضور نے اپنا رخ انور ان کی طرف سے پھیر لیا، تو ان صحابی رسول کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، بڑی تکلیف ہوئی کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ جب وہی ناراض ہو گئے تو پھر اللہ راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اگر جب تک حضور راضی نہ ہوں گے اللہ راضی نہ ہوگا۔ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، مجھے اس ستون سے باندھ دو اور مجھے اس ستون سے اس وقت تک بندھا رہنے دو جب تک حضور اپنے ہاتھوں سے مجھے نہ کھولے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول نہ ہو جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہ کھول دے، تب تک میں یہی بندھا رہوں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ سوائے حاجت شرعیہ کے آپ کو نہ کھولا جاتا، وہ حاجت شرعیہ کے وقت آپ کی بیوی یا کوئی شخص آ کر آپ کو ستون سے کھول دیتا، آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے، اور اس کے بعد آپ کو بدستور ستون سے باندھ دیا جاتا۔ کئی دن جب اسی طرح سے گزر گئے، ایک دن اللہ و رسول کو پیار آیا اور اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو حکم آیا، سرکار اسلام نماز سے فارغ ہوئے اور مسکراتے ہوئے حضرت ابو لبابہ کے پاس آئے اور آ کر آپ نے مبارک ہاتھوں سے آپ کی رسی کو کھول دیا اور کہا کہ ابو لبابہ، اے لبابہ سنو، تمہاری جو ہے تو توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ تو وہی وہ ستون ہے جسے ستون لبابہ کہا جاتا ہے، جہاں پر آج بھی حجاج جب جاتے ہیں تو اس ستون سے لپٹ کر کے دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو چونکہ اب بنی اسرائیل کو بھی حکم ہوا کہ سجد، وہاں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ یہاں پر اب سجدہ کے چونکہ 2 معنی، ایک ہے لغوی معنی یعنی کہ جھکنا، اور شرعی معنی ہے سر زمین پر رکھنا۔
لہٰذا اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی فتح اور بہادری پر اتراتے ہوئے اور اکڑ کر مت جانا، بلکہ عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے داخل ہونا۔ یہ پیغمبروں کا شہر ہے جہاں پر فرشتے بھی ادب کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر کے آتے ہیں۔ چونکہ بیت المقدس جہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام آرام فرما ہے، اکثر انبیاء کے مزارات ہیں، اس مقدس شہر میں جب فرشتے بھی آتے ہیں تو ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی یہاں پر جو ہے تو اکڑ کر کے مت آنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ آنا، اپنے سروں کو جھکا کر کے آنا، ادب اور نیاز مندی کے ساتھ آنا، جیسے کہ حجاج حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ اللہ کا گھر بھی ہے اور خلیل اللہ کا گھر بھی ہے، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی سے گھر کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے حرم آپ نے بھی بنایا۔ لہٰذا جس طریقے سے حجاج احرام باندھ کر ادب کے ساتھ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ موسم بھی وہی حج کا موسم، وہ بڑا مبارک موسم آنے والا ہے، حجاج کے قافلے روانہ ہونے جا رہے ہیں، اور بڑی ہی سعادت مندی کی گھڑیاں ہوں گی کہ جب وہ اللہ کے مقدس گھر کا طواف کر رہے ہو، اللہ کے مقدس گھر کی وہ زیارت کریں گے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہو۔ میں یہاں پر حجاج کے لیے صرف ایک پیغام دینا چاہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ تمام مسائل اور عبادات اپنی جگہ پر، لیکن صرف دو باتوں کا خاص طور سے ہر حاجی خیال رکھے، وہ یہ کہ وہاں جا کر وہابی امام کے پیچھے نہ نماز پڑھے، نہ ہی وہابی امام کا ذبیحہ کھائے، کیونکہ یہ دو بہت اہم چیزیں، نماز یہ ام الفرائض ہے، تمام عبادات کی اصل عبادات کی جان ہے، وہاں جا کر بھی اگر اپنی نمازیں برباد کر دی تو کیا حج کی؟ یہ نہ دیکھنا کہ تعداد ہے، یہ مت دیکھنا کہ کثرت ہے، بلکہ دیکھنا کہ عقیدہ بھی کیا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے، اگر سنی امام مل جائے تو اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لینا۔ یوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رکعتوں پر ثواب رکھا ہے، کیونکہ غیب کا نبی جانتے تھے وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، وہ دور بھی آنے والا ہے کہ یہاں پر بدعقیدہ امام ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو حرم میں ایک رکعت پڑھے 1 لاکھ کا ثواب، اور جو مسجد نبوی میں جو ہے میری مسجد میں یعنی کہ مدینہ شریف میں 1 رکعت پڑھے اسے 50,000 کا ثواب۔ تو مصطفیٰ نے ثواب رکعتوں پر رکھا ہے، جماعت پر نہیں۔ جماعت کا ثواب تو اپنی جگہ پر حق، اگر سنی امام مل جائے تو فبیہا، ورنہ تنہا نماز پڑھ لینا، لیکن نمازوں کو برباد نہ کرنا۔ اور اگر اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا لیا تو سن لے، وہابی کا ذبیحہ مردار حرام۔ اگر وہ کھا لیا، کسی کو خواہش ہوئی چلو بھائی اتنی دور سے آئے، ایک دن تو گوشت کھا لے، ایک دن تو یہاں کا اونٹ کا گوشت کھا لے، یا مینڈے کا کھا لے، بکرے کا کھا لے، جو بھی ہو، اگر وہابی کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا تو حرام ہے، اور جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی عبادت بیکار ہو۔ تو اتنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے اتنی اہم عبادت کے لیے جا رہے ہو، حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور اگر جا کر حرام کھاؤ گے، اپنی نمازوں کو برباد کرو گے تو کیا حاصل؟ تو یہ دو چیزوں پر خاص طور سے خیال رکھے۔ تو چونکہ حرم بھی جو ہے تو اللہ اور اللہ کے خلیل کا گھر ہے، جہاں پر حاجی احرام باندھ کر ادب کے ساتھ سروں کو جھکا کر لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ بھی جو ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اس مقدس شہر میں، اس پاکیزہ شہر میں جو ہے بیت المقدس میں جو ہے تو داخل ہو۔ اور ساتھ ہی اب سجدہ کا اگر کبھی یہاں پر شرعی معنی مراد لیا جائے تو یہ مراد ہوگا کہ سجدہ کرے، یعنی کہ سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ نے تم کو جو ہے تو اس قید کے زمانے سے آزاد کر دیا، کیونکہ 40 سال تک وہ میدان تین میں قید رہے۔ تو لہٰذا شکر ادا کرو اللہ کا، اور سجدہ کرو شکرانے کا، اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے اس مقدس گھر میں، اس جو ہے تو بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا ساتھ ہی کہا گیا قولو حتۃ، کہ صرف بدنی عبادت ہی نہیں، عبادات کئی طرح کی ہے، میں بتا چکا ہوں، بدنی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت۔ تو ان سے کہا گیا کہ صرف بدنی عبادت یعنی صرف سجدہ کرتے ہوئے مت جانا، بلکہ قولی عبادت یعنی زبان سے یہ بھی کہنا حتّا، یعنی کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا کر ادب کے ساتھ جانا، اور زبان سے کہتے ہوئے جانا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسے آج بھی حاجی جب اللہ کے مقدس گھر میں کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔
لہٰذا ان سے کہا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ جب تم اس شہر میں داخل ہوں گے، اس اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے، بیت المقدس میں، اس انبیاء کی سرزمین میں داخل ہوں گے، تو تمہارے لیے بھی یہ ہے کہ سجدہ بھی کرتے ہوئے آنا اور ساتھ ہی حتہ کہتے ہوئے آنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جو ہے تم معاف کر دیں، نغفر لکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزد المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر تین چیزیں، نغفر لکم یعنی گناہوں کو بخش دیا جائے گا، خطایاکم تمہاری خطائیں بھی معاف ہوگی، اور سنزد المحسنین کہ احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ عطا کریں۔ تین گروہ کا ذکر ہوا، علماء فرماتے ہیں پہلا وہ جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے قصداً گناہ کیا، ان کے لیے کہا گیا نغفر لکم، یعنی کہ بعض فرماتے سے مراد وہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، پہلا گروہ ان سے بھی کہا گیا کہ تمہارے لیے بھی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے آؤ اور حتہ کہتے ہوئے آؤ کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، جو ہم سے گناہ ہو گیا، جو ہم نے جان بوجھ کر قصداً کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے۔ خطایا، اس سے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے اگرچہ بچڑے کی پوجا تو نہ کی تھی یا قصداً گناہ تو نہ کیا تھا، لیکن انہوں نے پوجا کرنے والوں کو روکا نہیں تھا، یا پھر جن سے انجانے میں بھولے سے خطائیں ہو گئی تھی، غلطی سے کوئی گناہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، ان لوگوں کے لیے بھی کہا گیا کہ تم بھی سجدہ کرتے ہوئے آؤ اور یہ کہتے ہوئے آؤ حتہ، تو ہم تمہاری بھی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اور سنزد المحسنین، یہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین اور متقین لوگ ہیں، یعنی کہ اس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی معصوم ہے، نبی گناہ گار نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے، لہٰذا ان سے اور مومنین کی وہ جماعت جو نیکوکار تھے، متقی تھے، ان سے بھی کہا گیا کہ تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے آؤ تو ہم تمہارے درجوں کو بلند کر دیں۔ کیا مطلب؟ ایک ہی لفظ، ایک ہی عمل ہے، یعنی کہ سجدہ، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے۔ تینوں گروہ کو حکم دیا گیا، لیکن تینوں کے لیے فرق دیکھیں کہ پہلے گروہ کے لیے یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے، دوسرے گروہ کے لیے یہ ہے کہ ان کی خطائیں معاف ہوں گی، اور تیسرے کے لیے کہ تمہارے درجوں کو اللہ بلند کر دے گا۔ یہاں سے مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ نماز، چونکہ سجدہ نماز کی ایک اہم چیز ہے، نماز یا کوئی بھی اہم عبادت یہ ہر انسان پر فرض ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ وہ جاہل پیر جو یہ کہتے ہیں یا وہ جاہل لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ارے ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے کوئی خطا نہیں کی، ہم نماز کے اوپر ہیں۔ تو سن لے، جواب یہ ہے کہ گناہ گار اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خطا کار اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے، اور اگر متقی پرہیزگار نیک انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے درجوں کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ ایسے جاہل پیروں سے اور جاہل لوگوں سے دور رہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نماز نہ پڑھ کر سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو چونکہ ایک ہی عمل ہے لیکن مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہے، ایک ہی عمل لیکن اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہے، لہٰذا جو کام گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشواتا ہے، معاف کرواتا ہے، وہی کام نیکوکار کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب چونکہ ان کو حکم تھا، لیکن کیا ہوا؟ فَبَدَلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، لیکن ان ظالموں نے بات بدل دی اور جو ان سے فرمائی گئی تھی، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ لہٰذا ان کو حکم تھا کہ سجدہ بھی کرتے ہوئے جائے اور حتہ کہتے ہوئے بھی جائے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے تو یہاں پر اللہ کے حکم کی نافرمانی، جو حکم ان کو دیا گیا اس حکم کی نافرمانی کی۔ یہاں پر تین باتیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے تمسخر کیا، مذاق کیا، دل لگی کی، کہنے لگے کہ بھلا حتہ کہنے سے کیا ہوا، پیچھے وہ آپس میں چینو گویا کرنے لگے کہ بھلا حتہ کہنے سے کیا ہوگا، یہ کہہ کر جانے سے کیا، تو آپس میں مذاق کرنے لگے، دل لگی کرنے لگے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یہاں پھر انہوں نے ظلم کیا، ظلم، وہی ظالم لوگ
جنہوں نے اس سے پہلے بھی ظلم کیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ قصداً گناہ کر چکے تھے، آج پھر وہ وہی گناہ کر رہے ہیں، آج پھر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج پھر وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کام جو ہے تو انہوں نے کیا ظلم، یعنی ظالموں نے کیا، ظالموں نے اللہ کے قول کو بدلا۔ جو نیکوکار تھے، جو محسنین تھے، جو انبیاء، جو نبی تھے اور جو متقی پرہیزگار تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے یہ غلطی نہیں کی، انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ لیکن ان گناہ گاروں نے، ان ظالموں نے، ان مجرموں نے دوبارہ یہ گناہ کیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حتہ کہنے کا حکم تھا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے جو ہے تو سجدہ کرتے ہوئے جائے اور یہ کہتے ہوئے جائے کہ انہوں نے فعل تو باقی رکھا مگر سجدہ کرتے ہوئے تو گئے مگر اللہ کا قول انہوں نے بدل دیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ قول سے مراد حکم ہے، انہوں نے پورا حکم بدلا، نہ تو سجدہ کیا اور نہ ہی انہوں نے حتہ کا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اندر گھس گئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے قول و عمل جو ہے تو دونوں بدل دی، یعنی کہ نہ تو انہوں نے سجدہ کیا بلکہ سرین کے بل، کمر کے بل گھسرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اور حتہ کہنے کا حکم تھا تو بجائے اس کے انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہمیں شربتی گیہوں دے یا ہمیں جو دے، یہ کہتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے جو ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے تو بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ کہا تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان پر نازل فرمایا، کوئی تاخیر نہیں۔ فَأَنزَلْنَا، اسی وقت اللہ نے ان پر جو ہے تو نازل فرما دیا، اللہ نے اپنا عذاب کن پر؟ انہی ظالموں پر جنہوں نے یہ جرم کیا، ان پر۔ نیکوکار پر یہ عذاب نہیں آیا، بلکہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، جو اپنی سرین کے بل گئے یا جو خاموشی کے ساتھ چلے گئے یا جنہوں نے حتہ نہیں کہا، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس وقت ان پر رجزم، ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے طاعون کی بیماری بھیجی، اور اس طاعون میں ایک ہی ساتھ میں، چند ہی لمحوں میں جو ہے تو کئی ہزار جو ہے تو بنی اسرائیل کا ختم ہو گئے، اور ایک ہی دن کے اندر 70,000 بنی اسرائیل جو ہے تو موت کے گھاٹ اتار دیے اس جرم کی بنا پر۔ من السماء، چونکہ یہ آسمان سے اتارا گیا، اسی آسمان سے جس سے ان پر منہ سلوہ اتارا جاتا۔ گویا رب نے بتایا کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے منہ سلوہ اتارا، تمہیں نعمتیں دی، جب تم نے اس کی ناقدری کی تو اب اسی آسمان سے ہم تم پر عذاب بھی اتاریں، ہمارا عذاب بھی پھر دردناک ہے، ہماری نعمتیں تو کھا چکے ہو، اب ہمارے عذاب کا مزہ بھی چکھو۔ لہٰذا ان پر جو ہے تو آسمان سے اللہ نے عذاب اتارا۔ اور تفسیر عزیزی میں کہ ایک زہریلی ہوا ایسی چلی کہ جس کے سبب سے ان کے خون کے اندر ایک فاسد مادہ پیدا ہوا، اور جسم کے نرم حصوں پر ایک گٹلی نکل آتی، اور پھر اس کی تکلیف اتنی شدید ہوتی کہ چند ہی گھنٹوں میں یا چند ہی دنوں کے اندر وہ شخص جو تو مر جایا کرتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، انبیاء کی نافرمانی کرنا، نبیوں کے حکم کی نافرمانی کرنے پر اللہ کیسے عذاب نازل فرماتا۔ لہٰذا جو لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اس کا انجام دیکھیں، اور آخرت کا عذاب تو الگ رہا۔ جو اولیاء کی جو ہے تو مخالفت کرتے ہیں، اللہ والوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ نبی کی مخالفت اسی وقت کفر ہے، اور کسی ولی کی مخالفت کرنا یہ بے دینی ہے، گمراہی، اور کسی متقی پرہیزگار یا کسی عالم دین کی توہین کرنا بسبب اس کے علم کے یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ لوگ بھی جو تو سبق حاصل کریں۔ ایک چیز اور کہ چونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ حتہ کہتے ہوئے جائے، جب تم لوگ بیت المقدس میں داخل ہو تو حتہ کہتے ہوئے جاؤ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لہٰذا توبہ کی حقیقت یہ کہ انسان گزشتہ جرموں پر جو اس سے ہو چکے ان پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور اب آئندہ اس سے بچنے کا عہد کرے، اور ساتھ ہی زبان سے توبہ کے کلمات بھی کہے۔ توبہ کا یہ طریقہ کہ انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو وہ دل سے بھی نادم ہو، شرمندہ بھی ہو، آنکھ سے آنسو بھی نکلے، دل بھی اس کی بات پر مطمئن ہو، اور ساتھ ہی اس کی زبان بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، زبان سے بھی کہے کہ اللہ میں اپنے فلاں گناہ سے توبہ کرتا۔ لہٰذا علماء فرماتے کہ بہتر ہے کہ وہ توبۃ الصلاۃ بھی پڑھ لے اور صدقہ بھی کر لے اور پھر کوئی نیکی بھی کر لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ جیسے یہاں پر بنی اسرائیل کو دونوں حکم دیے گئے، ان کو عبادت کا بھی، یعنی کہ سجدہ کرتے ہوئے بھی جاؤ،
اور ساتھ ہی حتہ کہتے ہوئے بھی جاؤ, زبان سے بھی کہتے ہوئے جاؤ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جو ہے تو معاف فرما دے. لہٰذا ایک توبہ کی قبولیت کا ایک بہترین نسخہ ہے. ایک چیز یہ بھی کہ توبہ گناہ کے مطابق ہونا چاہیے. اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ اور مخفی گناہ کی مخفی توبہ. جو گناہ سب کے سامنے کیا اس کی توبہ سب کے سامنے کرے, اور جو گناہ تنہائی میں ہو گیا اس کی توبہ بھی تنہائی میں کرے. اگر اس کے الٹ کیا تو نقصان اٹھائے, کیونکہ جو گناہ سب کے سامنے کیا اگر اس کی توبہ سب کے سامنے نہ کی تو وہ توبہ مقبول نہیں, کیونکہ کل قیامت کے دن پھر وہ لوگ گواہی دیں گے کہ مولا اس نے ہمارے سامنے گناہ کیا تھا, کیونکہ توبہ تو کی نہیں, اس لیے توبہ کی گواہی وہ کیسے دیں گے. لہٰذا ان کے سامنے توبہ کر. اور جو گناہ تنہائی میں ہو گیا اس کی توبہ تنہائی میں کر لے. اگر اس کی توبہ سب کے سامنے کی تو پھر ان لوگوں کو اپنے گناہ کا جو ہے تو تم لوگوں نے گواہ بنا لیا, تو یہ زیادہ مصیبت ہوگی. تو لہٰذا جیسا گناہ ویسی توبہ. بنی اسرائیل کو چونکہ حکم ہوا کہ وہ توبہ کرتے ہوئے, اعلانیہ توبہ کرتے ہوئے, حتہ کہتے ہوئے جو ہے تو اس میں داخل ہو, کیونکہ انہوں نے اعلانیہ گناہ کیا تھا, بچڑے کی پوجا کی تھی, اور بھی گناہ کیے تھے, اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی. میدان تین میں موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیفیں دی, بہت ستایا, بہت جھگڑا کیا, بہت سارے ان کے چونکہ معنی ہم سن بھی چکے. تو اس لیے ان کو اعلانیہ حکم دیا گیا کہ اعلانیہ توبہ کرتے ہوئے اور اعلانیہ سب کے سامنے اپنے گناہوں سے کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس دروازے سے بیت المقدس میں تم جو ہے تو داخل ہو جاؤ, تاکہ جو نیک لوگ ہیں یا اس جماعت میں جو اللہ کے نبی ہے یا جو فرشتے وہ تمہارے گناہ کی اور تمہارے توبہ کی جو ہے تو وہ گواہ بن جائے. لہٰذا نیک لوگوں کو اپنی توبہ کا گواہ بنا لینا یہ زیادہ بہتر ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی بد مذہبی سے توبہ کرے, کوئی کافر, کوئی بد مذہب, کوئی بد دین اپنی بد مذہبی کفر کسی بھی گناہ سے توبہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی توبہ کا اظہار کرے, اپنی توبہ کو عام کرے, تاکہ لوگ جان لے کہ فلاں کافر تھا یا فلاں بد مذہب کا بد دین تھا اور اب اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ سچے مذہب اسلام میں سچے مسلک اہل سنت والجماعت میں آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جا سکتا. تو لہٰذا بہتر ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بھی جو ہے تو گواہ بنا لے. ایک چیز یہ کہ متبرک مقام جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں جا کر کے توبہ کرنا یہ مقبولیت کی علامت ہے. بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس میں جب داخل ہو تو چونکہ بیت المقدس یہ اللہ کا مقدس گھر بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی مقدس سرزمین بھی ہے جہاں اللہ کے اکثر انبیاء آرام فرمائے, لہٰذا وہ مقدس سرزمین ہے. اس لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس سرزمین میں جاؤ, اس مقدس زمین میں جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے جانا اور وہاں جا کر توبہ بھی کر لینا, تاکہ پتہ چلے کہ مقدس جگہوں پر کی جانے والی عبادت اور مقدس مقامات پر کی جانے والی توبہ دونوں اللہ کی یہاں مقبول ہے. پتہ چلا اللہ والوں کے یہاں جا کر, ان کے مزارات پر جا کر, بزرگوں کی خانقاہوں میں جا کر, وہاں جا کر عبادت کرنا یا وہاں جا کر توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقبول. مساجد بھی اللہ کا گھر ہے, مسجد میں آ کر بھی عبادت کرے, یہاں آ کر بھی توبہ کرے, لیکن ساتھ ہی اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر بھی توبہ کرے. یہ تو بنی اسرائیل کا حکم تھا, لیکن مسلمانوں کو تو اللہ نے جو تو کھلا اعلان مسلمانوں کے لیے کیا ہے. مسلمانوں کو تو اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو, جب تم سے گناہ ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, نبی کے پاس آ جاؤ, نبی کے مزار پر آ جاؤ, وہاں آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نبی ان کے لیے شفاعت کرے تو یقیناً خدا کو بخشنے والا مہربان پائے. اللہ نے تو مسلمانوں کو صاف لفظوں میں کہا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مزار پر جانا شرک, حضور کے روضے کی نیت سے سفر کرنا شرک, حضور کے روضے پر جانا شرک, وہ سن لے اللہ نے خود مسلمانوں سے کہا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. اب ایک چیز یاد رکھیے آپ, اللہ نے مدینہ کا لفظ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ مدینہ میں آ جاؤ, بلکہ کہا کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ.
پتہ چلا کہ مدینہ تو ایک خطہ ہے، مدینہ تو ایک شہر ہے جو ایک جگہ پر جو ہے تو محدود ہے، لیکن نبی کی بارگاہ محدود نہیں ہے، نبی کی شان محدود نہیں ہے، بلکہ تم دنیا کے جس کونے میں رہو وہیں سے نبی کا وسیلہ لگا لو اور نبی کے وسیلے سے توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور علماء دوسری تعویل کرتے ہیں، ایک تعویل تو یہ کی اور دوسری تعویل علماء نے یہ بھی فرمائی کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء علم میں انبیاء کے وارث ہے، لہذا علماء چونکہ حضور کے وارث ہے، حضور کے نائب ہے، اور جب اصل نہ ہو تو نائب سے وہی کام لیا جاتا ہے۔ جب اصل نہ ہو، جیسے مسجد میں امام دو ہوتے ہیں، ایک اصل امام ہوتا ہے اور ایک نائب امام ہوتا ہے، جب اصل امام کہیں چلا جائے تو اس کی پوری ڈیوٹی نائب امام کرتا ہے، اس کی جگہ پر نماز پڑھانا، جنازہ آ جائے تو جنازہ پڑھانا، نکاح آ جائے تو نکاح پڑھانا، تو جتنے کام امام کے تھے وہ سارے کام نائب امام کرے گا، اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کا قائم مقام ہے۔ جیسے تیمم وضو کا قائم مقام ہے کہ جب وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو، تو جو فائدہ تم وضو سے حاصل کر سکتے تھے، جو کام وضو سے ہو سکتا ہے وہی کام تیمم سے بھی ہو جائے۔ تو جو کام اصل کا ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں وہی کام اس کے نائب سے لیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء علم میں انبیاء کے وارث ہے، اور اولیاء اللہ یہ تو بدرجہ اولا وارث ہے، اس لیے کہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی ان کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، لہذا ہر ولی حضور کا نائب ہے۔ سرکار غوث پاک جیسے خود فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے تمام ولیوں کے سر کسی نہ کسی نبی کے قدم کے نیچے ہے، اور میرا جو قدم ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہے، لہذا ہر ولی کی گردن پر کسی نہ کسی نبی کا قدم ہے، اور میری گردن پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے، لہذا ہر ولی حضور کا نائب ہے، ہر ولی حضور کا قائم مقام ہے، لہذا کسی بھی ولی کے مزار پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور وہ ولی نگاہ کرم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نائبین ہیں، اور اللہ نے صاف حکم دیا کہ بارگاہ میں آ جاؤ، تو لہٰذا کسی بھی ولی کی بارگاہ میں کسی بھی مزار پر چلے جاؤ، اگر ولی حیات میں ہے تو ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ممات میں ہے تو ان کے مزار پر چلے جاؤ، کسی متقی عالم دین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کر گناہ سے توبہ کرو، ان کو اپنے توبہ کا جو ہے تو گواہ بنا لو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا مقدس مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان سے دعائیں لو، کیونکہ اللہ والے اگر دعا کر دیں، جیسے اللہ نے خود فرمایا کہ یہاں آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور نبی ان کی شفاعت کر دے تو یقیناً خدا کو بخشنے والا مہربان پائے۔ توبہ کی 3 شرطیں، پہلی شرط نبی کی بارگاہ میں آنا، دوسرا اپنے گناہ سے معافی مانگنا، اور تیسرا حضور کا ان کے لیے استغفار فرما دے۔ لہٰذا جب یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو یقیناً بندہ بخشا جائے گا۔ اگر کوئی کسی نبی کی بارگاہ میں جب بہت سے ہوتے ہیں نا، حج کے لیے تو جاتے بولے صرف وہ کعبہ میں گئے حج کر لیا، آگے نبی کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں بولتے، مزار پر جانے کی کوئی ضرورت، مدینہ جانے کی بولے کیا ضرورت معذم ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو سن لے، اگر وہاں سرکار فرماتے من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جو میرے مزار پر آ گیا، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو۔ تو مصطفیٰ تو کتنا سستا سودا بیچ رہے، وہ تو بلا کر بخش رہے، وہ تو بلا کر بخششیں عطا کر رہے ہیں، یہاں آ جا میری شفاعت لے کر کے چلا جا۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ آؤ توبہ کرو اور پھر نبی شفاعت کر دے، نبی تمہارے لیے دعا کر دے تو یقیناً خدا تمہیں بخش دے گا، کیونکہ یہ ضروری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب گناہ کیا، ان سے جب خطا ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا اور بیٹے کو باپ سے دور کر دیا، لہٰذا وہ بڑا لمبا اور طویل واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ جب بعد میں یہ سب مل گئے اور جب ان کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بن گئے اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا اپنی طرف سے، اب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن کہتا ہے وہاں آئے اور آ کر کے کہتے کہ ہمارے باپ ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ دیکھیے گناہ انہوں نے کیا،
لیکن کہیں کس سے رہے؟ اپنے باپ سے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارا باپ اللہ کا نبی ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، تو ان سے کہہ رہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے توبہ کیجئے، ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہماری بخشش کی دعا کیجئے۔ آپ نے کہا ضرور میں تمہارے لیے دعا کروں گا، یعنی کہ میں تہجد کے وقت جب اٹھوں گا اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ارے تم نے گناہ کیا جاؤ جا کر خود توبہ کرو، بلکہ کہا ہاں میں ضرور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، ان سے دعائیں لینا، یہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم دعا کریں تو وہ کہاں تک جائے گی؟ کہاں تک جائے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں کہ اوپر تک کی بجائے۔ پیٹ میں جب حرام لقمہ ہو، حلال غذا نہ ہو، تو پھر آواز میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ زبانوں میں تاثیر کہاں سے آئی؟ یہ اللہ والے ہیں، یہ وہ نیک متقی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حرام سے روکے رکھا ہے، تو اللہ نے ان کی زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ ان کی دعائیں باب اجابت سے جا کر ٹکراتی ہیں۔ اس کی مثال سمجھو جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر یا بندوق سے نکلی ہوئی گولی۔ جب تیر کو کمان میں رکھ کر چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے، کتنی بھی دور۔ جب بندوق سے گولی ماری جائے تو وہ بہت دور تک کے جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص تیر کو ہاتھ سے پھینکے یا گولی کو بندوق سے نکال کر ہاتھ سے پھینکے تو وہ کتنی دور جائے گی؟ تو طاقت دیکھیں بندوق کی یا کمان کی۔ اگر انسان اپنے ہاتھ سے گولی پھینکے یا تیر پھینکے تو وہ زیادہ دور نہیں جائیں گی، اور اگر کبھی نشانے تک جائے بھی تو لگ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو فائدہ کمان میں رکھ کر تیر کو چھوڑنے کا ہوتا ہے، جو فائدہ بندوق میں گولی کو رکھ کر مارنے کا ہوتا ہے، ٹھیک ایسے ہی سمجھو کہ ان اللہ والوں کا منہ مثل کمان یا مثل بندوق کے ہے، اور دعا مثل تیر یا مثل گولی کے ہے۔ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور نشانے پر جا کر لگتا ہے، یا گولی بندوق سے نکل کر نشانے پر لگتی ہے، ایسے ہی ان اللہ والوں کی زبان سے دعا نکلتی ہے اور باب اجابت سے جا کر ٹکراتی ہے۔ تو ان سے دعائیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی امام اعظم کے مزار پر جاتے، کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو میں امام اعظم کے مزار پر جاتا ہوں، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے امام اعظم کے وسیلے میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ فقہ شافعی کے امام کہہ رہے۔ تو لہٰذا ان اللہ والوں کی دعائیں لیں۔ ایک چیز آخری یہ سمجھ لے کہ جن مقدس مقامات جو ہوتے ہیں ان کی تعظیم کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جب تم بیت المقدس میں داخل ہو تو 2 کام کرے، سجدہ کرتے ہوئے جائے اور حتہ کہتے ہوئے جائے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ مبارک شہروں میں جہاں اللہ والے آرام فرماتے، چونکہ وہاں اکثر انبیاء کے مزارات ہیں، اس لیے یہ ادب ان کو سکھایا گیا کہ جب وہاں جاؤ تو ادب کے ساتھ سر جھکا کر کے جاؤ، با ادب ہو کر کے جاؤ۔ لہٰذا جہاں پر بھی اللہ والوں کے مزارات ہو اس بستی میں جائے تو ادب کے ساتھ جائے، سر کو جھکا کر کے جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو یقیناً خدا ان کو معاف فرما دے۔ مقدس مقامات کی، مقدس شہروں کی تعظیم کرنا یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مقدس شہروں کو جو ہے تو صرف نام لے کر نہ پکارو، جیسے مکہ شریف، مدینہ شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، قلیہ شریف، بریلی شریف وغیرہ کہہ کر کے پکارو۔ تو لہٰذا ایک چیز کہ ایک ہی عمل جو ہے تو وہ نیکوکار کے درجے بڑھاتا ہے اور گناہ گاروں کے جو ہے تو گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لہٰذا جیسے کہ میدان تی کے اندر بنی اسرائیل پر ایک عذاب تھا کہ وہ 40 سال تک اس میدان میں قید رہے، کیونکہ انہوں نے جرم کیا تھا۔ ان کو حکم تھا کہ قوم ممالکہ سے جہاد کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا، تو اللہ نے 40 سال کے لیے ایک میدان میں ان کو قید کر دیا۔ اب انہی کے ساتھ فتح سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور یوشع علیہ السلام بھی ہے، تو اللہ کے نبی، تو عذاب تو ان پر نہیں، لیکن ان کا امتحان، ان کی آزمائش، چونکہ قید ان کے لیے، پریشانی ان کے لیے ہے لیکن دونوں کے لیے، تو لہٰذا بنی اسرائیل کے لیے وہ چیز مثل عذاب تھی، مثل سزا تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام اور عام مومنین کے لیے وہ امتحان تھا جس میں ان کے درجے بلند ہو رہے تھے۔ لہٰذا اگر کبھی
ہم جیسے گناہ گاروں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس کے سبب جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ویسے فیصلے اترتے ہیں. اگر گناہ گاروں پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئے تو وہ ان کے گناہوں کا سبب ہے, ان کے گناہوں کی وجہ سے. لیکن نیکوکار پر مصیبت آ جائے, کسی اللہ والے پر مصیبت آ جائے, اب لوگ کہیں گے انہوں نے تو گناہ نہیں کیا, پھر ان پر مصیبت کیوں آئی؟ جیسے آج کل بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم ان کے مزاروں پہ جاتے ہو یا ان ولیوں کے پاس جاتے ہو, ان سے مانگتے ہو, ان کو بولتے ہو, یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, اپنے مزار سے مکھی نہیں اٹھا سکتے, فلاں نہیں کر سکتے, اپنا آپ نہیں بچا سکتے, یہ اپنی مصیبت دور نہیں کرتے, یہ بیمار ہوتے تو ان کو خود ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا, تو یہ اپنی بیماری خود صحیح نہیں کرتے, یہ اپنے پر آئی ہوئی مصیبت کو خود دور نہیں کرتے, یہ تمہاری مدد کیا کریں گے معذرت. تو لوگ ایسا کہہ کر گمراہ کرتے. اس کا جواب سن لو, جب گناہ گاروں پر مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن جب اللہ والوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہے. وہ صبر کرتے ہیں کہ اللہ یہ بیماری تیری طرف سے, اللہ مصیبت تیری طرف سے, اللہ امتحان تیری طرف سے, تو میں صبر کروں گا. وہ اس کا علاج نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایوب علیہ السلام کی مثال دی تھی کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, لیکن جب اللہ نے امتحان لیا تو اس امتحان میں کامیاب. تو اللہ والوں کی مصیبتیں امتحان کے لیے ہوتی ہے, جس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, ان کو ثواب زیادہ دیا جاتا ہے, ان کے مقام اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایک ہی عمل ہوتا ہے لیکن مختلف اس کے جو ہے تو نتیجے نکلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی کسی عام مومن کی قبر پر آپ پھول ڈالیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھول تر ہوتا ہے اور وہ تسبیح کرتا ہے اللہ کی, ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی. تو جب تک وہ پھول اللہ کا ذکر کرے گا تو اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اگر وہ گنہگار ہے تو پھر اس کے گناہ معاف ہوتے رہے. لیکن وہی پھول کسی صاحب مزار کی قبر پر ڈالو, کسی اللہ والے کی مزار پر ڈال دو, تو اس پھول کی تسبیح کی برکت سے اس صاحب مزار کے درجے بلند ہوتے رہے. اگر آپ ایصال ثواب کریں, فاتحہ خوانی کریں, تو اس اگر کا ثواب اگر آپ عام مومنوں کو بخشیں گے تو اس سے ان کے گناہ معاف ہوں. جیسے کہ حکم بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو تو کرنا چاہیے, سب جو تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے, ان کے لیے جو ہے تو ایصال ثواب صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے گناہ معاف. اگر نیکوکار ہے تو ان کے درجے بلند ہوتے رہیں. تو لہٰذا جو لنگر ہوتے ہیں, جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے, جو آراس ہوتے ہیں, جو بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں, اس کا مطلب اس کا سبب اتنا ہوتا ہے, جو وہاں قرآن خوانیاں ہوتی ہے, جو ختم قرآن ہوتا ہے, جو تسبیح و تحلیل ہوتی ہے, اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے ان بزرگوں کو ایصال ثواب کیا جائے اور اس سے ان کے درجوں میں بلندی ہوتی ہے. جو غوث پاک کے نام سے لنگر ہوتا ہے, غوث پاک کے نام سے نیاز ہوتی ہے, بزرگوں کے نام سے تہوار ہوتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ان بزرگوں کو پہنچایا جائے جس سے ان کے درجوں میں اور زیادہ بلندی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اللہ تمہارے درجوں کو اور بلند کرتا چلا جائے. جتنا ثواب پہنچتا رہے گا, جتنا بینک بیلنس بڑھتا رہے گا, اتنے ہی درجے بلند ہوتے رہے. تو لہٰذا یہ بینک بیلنس ہے آخرت کا. تو لہٰذا ان جو ہے تو ایک آخری چیز, چونکہ میدان تی میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو وصال فرما گئے تھے, لیکن ان کی حیات میں ایک واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے. تو بعض علماء نے چونکہ اس کو اسی طرف جو تو اس کا اشارہ لیا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ, جو میں نے شروع میں بھی کہا, اس سے مراد اریحا کی بستی. یا پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکم تھا کہ وہ بیت المقدس ہی میں جائے, اور یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں بھی ہوا تھا. لہذا جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ یعنی قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے قوم کو اکٹھا کیا, جمع کیا کہ چلو چل کر اس جہاد کا وقت آ گیا, تو لہٰذا اس وقت ایک واقعہ پیش آیا, اور وہ واقعہ ہے بلعم بن باعورہ. یہاں پر علماء نے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. بلعم بن باعورہ کون؟ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی کامل, عابد و زاہد اور بہت بڑا عالم, بلکہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ تورات کا بھی عالم تھا.
اس کو بھی ساتھ ہی جو ہے اسے اسم اعظم بھی یاد تھا، اور اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا روحانیت سے عالم کشف میں وہ عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا، اتنا پائے کا پہنچا ہوا تھا بلعم بن باعورہ۔ لیکن دیکھیے اللہ کی تقدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر کرم فرمائے تو کیا ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے اپنا ذمہ ہٹا لے تو پھر کیسے وہ انسان برباد ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جہاد کرنے کے لیے اپنی قوم کو لے کر کے قوم عمالقہ کی طرف چل پڑے تو اس وقت اس قوم میں تمام لوگ نیک متقی پرہیزگار تھے، اور ساتھ ہی فرشتوں کی جماعت بھی تھی۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا جو جہاد کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس بستی والوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر کے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ سب دوڑے بلعم بن باعورہ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ اے بلعم بن باعورہ، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر کے ہم سے جہاد کرنے آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بستی سے نکال دیں اور بنی اسرائیل کو یہاں آباد کریں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو تاکہ ان کا لشکر ہار کر شکست کھا کر جو ہے تو یہاں سے واپس لوٹ جائے۔ تو بلعم بن باعورہ نے کہا کہ ہرگز مجھ سے نہ ہوگا، وہ کانپ گیا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، ان کی جماعت میں ان کے لشکر میں نیک متقی مومنین ہے اور ساتھ ہی فرشتوں کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہے، میں ان کے لیے ہرگز بد دعا نہ کروں گا۔ قوم نے رو رو کر اصرار کیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں استخارہ کروں گا، اگر استخارہ میں ہاں کا جواب آیا تب میں ان کے لیے بد دعا کروں گا۔ لہٰذا اس نے ایک آدھ دن کی اجازت لی، استخارہ کیا، استخارہ میں جواب منع کا آیا، لہٰذا اس نے قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ہرگز موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ لیکن قوم نے اس کے آگے بہت گڑ گڑائے اور بہت سارا دنیا کا اس کو لالچ دیا، بہت سارے تحفے تحائف مال و زر کا اس کو لالچ دیا کہ اگر تو یہ کام کر دے گا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دے گا تو ہم تجھے اتنی دولت دیں گے، اتنے تحفے اور تحائف تجھ کو ہم دیں گے۔ لہٰذا دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ کتنی بری چیز ہوتی ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ جو لوگ آج عبادت تو کر رہے ہیں وہ اس گمان میں مت رہے کہ ہم تو نیک ہیں، کوئی عالم بھی ہو کوئی پیر بھی ہو تو وہ یہاں سے سبق حاصل کرے کہ انسان اگر عبادت کرتا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے امتحان کا کہ جب دنیا اس کے سامنے بند سور کر کے آتی ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے لیے جانے لگے، اس وقت ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت حضور کے پاس آئی اور حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن حضور نے ہرگز اس کی طرف توجہ نہ کی اور وہاں سے حضور آگے بڑھ گئے۔ جبریل السلام نے کہا یا رسول اللہ السلام آپ جانتے ہیں وہ عورت کون تھی؟ کہا ہاں وہ دنیا تھی جو بند سور کر کے آئی تھی۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس کی طرف دیکھ لیتے، ایک مرتبہ بھی نظر کر لیتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست ہو جاتی۔ یہ ہے دنیا جب ہر ایک کو اپنے پھندے میں پھانسنا چاہتی ہے، یہ تو نبیوں تک کی بھی پہنچ جاتی ہے، تو ہم اور اب کس گنتی میں شمار؟ اپنی نمازوں پر غرور نہ کرے، اپنے روزوں پر جو ہے تو غرور نہ کرے، اپنی عبادات اور اپنے تقوی و طہارت پر غرور نہ کرے، ہمیشہ اللہ سے ایک دعا کرے اے اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے اپنی امان عطا فرما۔ نہ جانے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومنین لوگوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ انگلیوں سے پاک ہے، عقیدے کی بات سمجھ لیں، لیکن ایک مثال حضور نے دی سمجھنے کے لیے، فرمایا کہ لوگوں کے دل رحمان کی 2 انگلی کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے اس کو پلٹ دے، وہ جیسے چاہے اس کو فوراً پلٹ دے، جیسے ہم ہاتھ کو فوراً گھما دیتے ہیں ویسے رب جب چاہے جس کے لیے فیصلہ کرے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے اپنی امان عطا فرما۔ جس کو خدا کی امان ملی وہ ہر چیز سے بچ گیا۔ لہذا اس بلعم بن باعورہ پر دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ، اس کی طمع غالب آ گئی اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروں گا اللہ۔ بس اسی وقت سے اس کی بربادی کے آثار ظاہر ہو گئے اور اس نے اپنی ایک گدھی کو تیار کیا، اس پر بیٹھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے اس بان نامی پہاڑ کی طرف چل پڑا۔
لہٰذا راستے میں بار بار اس کی گدی رک جاتی، مڑنا چاہتی، لیکن یہ جو ہے تو اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا، یہاں تک کہ اس گدی کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس گدی نے کہا اے بلعم بن باورا، تو مجھے کیوں مار کر لے کر جانا چاہتا ہے؟ ارے دیکھتا نہیں میرے آگے فرشتوں کی فوج کھڑی ہے، وہ میرا رخ بار بار موڑتے ہیں، کیوں تو اللہ کے نبی سے دشمنی مول لے رہا ہے؟ لیکن اس نے ایک نہ سنی، اور اس پر دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی طمع ایسی غالب تھی کہ وہ آگے بڑھتا ہی رہا۔ جب اس پہاڑ پر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا، اب اس نے بد دعا کرنا شروع۔ اب جب وہ بد دعا کرتا تو جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا، وہاں پر اس کا نام اپنی زبان سے نکل، جو لفظ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام لے کر کہنا چاہتا، وہ اس کی جگہ اسی کی اپنی قوم کا نام آ جاتا۔ لہٰذا قوم نے اس کو ٹوکا کہ بلعم تو کر کیا رہا ہے؟ تجھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا، تو اپنے آپ کے لیے اور ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ کہنے لگا میرا اپنی زبان پر قابو نہیں، میں تو ان کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن بے اختیار میری زبان سے میرا اور میری قوم کا نام نکلتا ہے۔ میں بے اختیار ہوں، میں مجبور ہوں، میری زبان سے میرا اور اپنی قوم کا نام نکل رہا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسی وقت اس کے سینے سے ایک کبوتر نکلا، جو اس بات کی علامت تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایمان تھا جو اس کے سینے سے نکال لیا گیا۔ اب جو ہے تو اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی، اسی وقت زبان لٹک گئی اور سینے پر آ گئی۔ کہنے لگا ہائے افسوس افسوس، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ لیکن دیکھے شیطان انسان کو برباد کرنے کے بعد بھی کس طرح سے اپنے ہتھیار سے کام لیتا۔ اب اس نے کہا کہ سنو، میں تو تباہ و برباد ہو ہی گیا، میری دنیا و آخرت تو برباد ہو ہی گئی، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، مکر کی ایک چال تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شکست پا جائے گا، وہ ہار کر کے چلے جائیں گے۔ کہا وہ بات کیا ہے، وہ چال کیا ہے، وہ مکر کیا ہے، وہ فریب کیا ہے؟ کہنے لگا سنو، اپنی قوم کی ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بنا سوار کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیجو، اگر ایک مرد نے بھی زنا کر لیا تو پورا کے پورا لشکر شکست کھا کر کے چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے کہ وہ جو تو اس پہاڑ سے اتر آیا اور جب تک زندہ رہا اسی ذلت کی زندگی میں رہا اور بڑی بری موت جا کر کے وہ مر۔ قوم نے اس کی بات پر عمل کیا اور قوم کی بڑی حسین جمیل خوبصورت دو شہزاؤں کو بنا سوار کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیجے۔ اب ایک رئیس زادے نے ایک خوبصورت لڑکی کو اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کہ یہ عورت میرے لیے حلال ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ تیرے لیے حرام، اسے چھوڑ دے۔ لیکن اس پر شہوت کا غلبہ اس قدر طاری تھا کہ اس نے ایک نہ سنی اور اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور لے جا کر اس کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ، اس کی نحوست ایسی ہوئی کہ اسی وقت 70,000 جو ہے تو بنی اسرائیل قتل کر گئے۔ ان میں طاعون کی بیماری ایسی آئی کہ جگہ پر ہی کئی لوگ جو ہے تو مر گئے اور جو ہے تو پورے لشکر میں طاعون کی بیماری پھیلی اور ایسی بھگدڑ مچی کہ پورا لشکر بغیر جنگ کیے واپس بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا۔ لہٰذا یہ دیکھیں، یہاں سے سبق اور عبرت حاصل کریں کہ دنیا کی حرص کیا ہوتی ہے اور زنا کس قدر بدترین گناہ ہے کہ جس قوم میں زنا ہوتا ہے اس قوم سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد کو اٹھا لیتا۔ اللہ کے نبی لشکر میں موجود، فرشتے لشکر میں موجود، نیک اور متقی صالحین لوگ لشکر میں موجود، اس لشکر کے، اس قوم کے ناکام ہونے کی، شکست ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی، اس قوم کے جو ہے تو واپس پلٹنے کی کوئی امید نہ تھی، لیکن ایک عمل بد نے پوری قوم کو خائب و خاسر کر کے وہاں سے واپس لوٹا دیا۔ زنا کتنا بدترین گناہ ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذابات کیوں آ رہے ہیں، ہم پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، آج مسلمانوں پر ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں، ایسے ظالم حکمراں کیوں مسلط، اللہ ان کو سزائیں کیوں نہیں دے رہا ہے، اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں کر رہا ہے، ارے ہم اپنے اعمال کو کیوں نہیں دیکھتے۔ آج ہماری قوم اور قوم کے نوجوان جس بد فعلی میں، جس گناہ میں، جس زنا کی نحوست میں مبتلا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ نہ لیا، اپنے اعمالوں کو نہ دیکھا۔ ارے جب قوم اس نے بڑے مبارک لشکر میں جس میں اللہ کے نبی موجود ہے ایک شخص نے زنا کیا تو پورا لشکر جو تو خائب و خاسر ہوا، اور آج تو امت میں کتنے لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں۔ پھر یہ قوم کیسے فتح یاب ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی، کب ہماری حکومت آئے گی، کب جو ہے تو ہم اس ملک پر راج کریں گے؟ ہم کیوں یہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے
کہ پہلے اپنے آپ کو درست کیا جائے، اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی فوج سے ہماری مدد فرمائے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا، آج بھی قاعدہ اولا سے متعلق مسائل سماعت کریں۔ قاعدہ اولا یعنی پہلا قاعدہ، یعنی کہ اگر 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز ہے تو جو 2 رکعت کے بعد بیٹھے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نفل نماز پڑھ رہا ہے تب بھی قاعدہ اولا واجب ہے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اس کا قاعدہ اولا بھی قاعدہ اخیرہ کی طرح بلکہ قاعدہ اخیرہ کی ہے۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولا میں التحیت کے بعد یعنی تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز، سنت موقدہ یا واجب وتر، ان نمازوں میں جب 2 رکعت پر بیٹھے تو صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ اور پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا واجب، یعنی کہ اگر کوئی پہلی رکعت پر بیٹھ گیا تو ترک واجب، اخیر میں سجدہ سہو کرے نماز ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر 4 رکعت والی نماز تیسری رکعت پر بیٹھ گیا تو ترک واجب یعنی سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصدن کرے گا تو پھر اثر نو نماز کا دہرانا فرض، کیونکہ اس نے قصدن کیا اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو ترک واجب ہوا، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھ کے اپنی نمازوں کو درست کرے۔ دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔